میر بجار میر عمر مارواڑی کا لڑکا تھا۔ جس وقت میر عمر مارواڑی میر چاکر خان رند اور میر گوہرام لاشاری کے خلاف لڑتے ہوئے کلات کی لڑائی میں مارا گیا، میر بجار بچہ ہی تھا۔ اس کی والدہ اسے مستونگ لے کر بھاگ گئی اور مستونگ کے خواجہ خیلوں نے ان کو پناہ دے کر اپنے پاس رکھا۔ جب میر بجار نے نوجوان ہو کر ہوش سنبھالا تو اس کے دل میں دشمنوں سے انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ماں نے ہر چند منع کیا لیکن میر بجار نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان دنوں مالدار بروہی قبائل منتشر ہو کر پہاڑوں میں چھپے پھر رہے تھے۔ زمیندار میر مندو رند کے خوف سے زبان تک نہیں ہلا سکتے تھے۔ ان کا سردار مارا گیا۔ میر مندو کی اطاعت کے سوا ان کو کوئی اب چارہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان حالات میں میر بجار نے مستونگ کے خواجہ خیلوں سے امداد طلب کی، مگر مستونگ کے خواجہ خیلوں نے میر بجار کی امداد نہ کی۔ علاوہ ازیں میر مندو کلات کا حاکم تھا۔ اس کے برخلاف ایک نوجوان بخت آزما کی امداد کرنا بھی کوئی دانشمندی تو نہیں تھی۔ خواجہ خیلوں کو اپنے مستقبل کا بھی خیال تھا اور وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اگر میر بجار لڑائی میں مارا گیا یا اسے شکست ہوئی تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے میر بجار کو اسی حال پر چھوڑنے کو ہی مناسب خیال کیا۔ میر بجار جس کے پہلوؤں میں آتش انتقام سے شعلہ زن ایک قوی بلوچ دل تھا، اتنی سی نا امیدی سے کب گھبرانے والا تھا۔ باپ کا انتقام لیے بغیر وہ کیسے چین سے رہ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک رات ماں سے آنکھ بچا کر میر بجار گھر سے نکلا اور بھیس بدل کر کلات کی طرف روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا۔ میر بجار کے انتقام لینے کا یہ فیصلہ کیسے مشہور بروہی جدگال جنگوں کی بنیاد بنی اور میر بجار خان کلات کیسے بنا۔ ہسٹری آف بلوچ کی تیسری قسط میں ہم آپ کو یہیں سب کچھ دکھائیں گے۔ میر بجار کا جو سفر مستونگ میں شروع ہوا تھا وہ منگوچر نامی ایک علاقے میں ختم ہوا۔ منگوچر میں اسے چند زمیندار کھیتوں میں پانی دیتے ملے۔ اتفاقاً یہ زمیندار میرواڑی تھے، لیکن میر بجار کو جو بچپنے سے نکل چکا تھا نہ پہچان سکے۔ میر بجار نے ان سے ملاقات کی، حالات پوچھے۔ دلجلے زمینداروں نے بھی بتلایا کہ مندو رند کلات کا حاکم ہے، چاکر اور گوہرام کچی کی فتح میں مصروف ہیں اور بدبخت میر عمر کا لڑکا مستونگ میں خواجہ خیلوں کی روٹیاں توڑتا ہے۔ اسے اپنے باپ کے خون کی بھی غیرت نہیں آتی، جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ میر بجار نے جب زمینداروں کی باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ہمدرد موجود ہیں۔ تب میر بجار نے اپنا نام ظاہر کر دیا۔ یہ سن کر زمیندار بہت خوش ہوئے اور انہوں نے راتوں رات میر بجار کو رئیس سیاہی کے پاس بمقام چھپر پہنچا دیا۔ میر سیاہی میرواڑیوں کا ایک رئیس تھا جو چھپر کے مقام پر رہتا تھا۔ میر سیاہی نے جب میر بجار کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اپنے آدمیوں کو خفیہ طور پر بلا کر پہاڑوں اور میدانوں میں بروہی قبائل کے پاس بھیجا اور ان کو میر بجار کی آمد کی اطلاع دے کر بہت جلد چھپر میں جمع ہونے کی ہدایت کی۔ اسی اثنا میں اگرچہ میر سیاہی نے میر بجار کو خاموش رہنے کی سخت تلقین کی تھی، مگر میر بجار چونکہ نوجوان تھا صبر نہ کر سکا۔ میر سیاہی کے لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر میر بجار ایک دن میر سیاہی کو اطلاع دیے بغیر گھر سے نکلا اور کلات سے مندوانیوں کے اونٹوں کا ایک گلہ لوٹ لایا۔ مندوانیوں نے ان کا تعاقب کیا
زیارت کے مقام پر فریقین کے درمیان مختصر سی لڑائی ہوئی، جس میں مدوانیوں کے کچھ آدمی مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے، جبکہ میر بجار کی طرف سے میر سیائی کے صرف 4 گھوڑے مارے گئے۔ اس لڑائی سے میر بجار کا چرچا عام ہوا۔ بروہی جہاں کہیں بھی تھے، اطلاع پا کر جوک در جوک میر بجار کے پاس جمع ہونا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بروہیوں نے جس جگہ یہ خبر سنی، گھر بار مال مویشی پہاڑوں پر عورتوں کے سپرد کر کے بوڑھے اور جوان وہاں سے میر بجار کے پاس کھینچ آئے۔ میر عمر کے قتل کا بدلہ لینا تھا، جسے ہر بروہی قبیلے کا فرد اپنا فرض سمجھتا تھا۔ غرض یہ کہ چند دنوں کے اندر بروہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر میر بجار کے پاس چھپر میں جمع ہو گیا۔ میر مندو کو میر چاکر اور میر گوہرام کی طرف سے کوئی امداد نہ مل سکی۔ میر بجار نے بھی اسے زیادہ انتظار کا موقع نہ دیا۔ میر بجار بروہیوں کو ساتھ لے کر کلات پر چڑھ دوڑا۔ میر مندو بھی مقابلے کو نکلا۔ کلات کے قلعے کے عین سامنے لڑائی ہوئی۔ میر مندو لڑائی میں مارا گیا اور مندوانیوں کو شکست ہوئی۔ میر بجار اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتحانہ انداز سے کلات میں داخل ہوا اور بروہیوں نے اسی دن سے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر کے کلات میں اس کی دستار بندی کی رسم ادا کی۔ میر عمر کے بعد کلات پر چونکہ میر مندو کی حکومت کمزور تھی اور بروہی شکست کھا کر تمام میدانی علاقہ خالی کر چکے تھے، اس لیے جدگالوں نے ان تمام دیہات پر دوبارہ قبضہ کیا ہوا تھا، جن سے میر عمر نے اپنے عہد میں ان کو نکال باہر کیا۔ سوراب ان جدگالوں کا صدر مقام تھا۔ میر بجار نے کلات فتح کرنے کے بعد جدگالوں کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کر لیا، تو یہاں سے مشہور بروہی جدگال جنگ شروع ہوئی، جو کئی سالوں تک متواتر جاری رہی، اور اس عرصے میں ڈاکے، لوٹ مار، قتل و غارت گری کے جو 20 واقعات شب و روز واقع ہوتے رہے۔ ان میں 3 لڑائیاں فیصلہ کن ثابت ہوئیں، جن سے جدگالوں کی طاقت منتشر ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پہلی بروہی جدگال جنگ۔ سوراب کے مقام پر جدگالوں نے میر بجار کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ فریقین کے درمیان بہت سخت لڑائی ہوئی۔ آخر کار جدگال شکست کھا کر غوزدار، زیدی اور نال کی طرف پسپا ہوئے اور بروہیوں نے سوراب اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دوسری بروہی جدگال جنگ۔ چند سال بعد جدگال پھر غوزدار اور نال میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس دفعہ حب اور سارونا کے چھٹ، کچی، کرخ، وڈ اور بیلا کے جاموٹوں نے مل کر یوسف جدگال کی سرگردگی میں بروہیوں پر حملہ ور ہونے کو لشکر نکالا۔ میر بجار نے اطلاع پا کر بروہیوں کو جمع کر لیا، سوراب سے آگے بڑھ کر جھالاوان پر حملہ کر دیا۔ سمان کے مقام پر جدگالوں کے لشکر سے ان کی مد بھیڑ ہوئی۔ سمان غوزدار کے نزدیک جانب وٹ کا ایک علاقہ تھا۔ گماسان کا رن پڑا۔ اس لڑائی میں بروہیوں نے جدگالوں کو بری طرح شکست دی۔ جدگال سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ وڈ اور ناچ سے بھی آگے نکل گئے۔ اس لڑائی میں مشہور سردار میر دوستین نوشروانی کا لڑکا ملک دینار بروہیوں کی طرف سے مارا گیا۔ بروہیوں نے نال، ہزار گنجی، ناچ اور وڈ پر قبضہ کر لیا۔ تیسری بروہی جدگال جنگ۔ بروہیوں کو ملک دینار کی موت کا سخت رنج ہوا، اس لیے نال میں اور وڈ میں کچھ دن دم لینے کے بعد جدگالوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ میر دوستین نے لشکر کی قیادت کی۔ گرسیا کے مقام پر جدگالوں نے میر دوستین کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن بہت جلد شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ میر بجار اور اس کے بروہی قبائل کے قبضے میں اب ایک وسیع علاقہ آ چکا تھا۔ اس علاقے کی آبادی اور نگرانی کے لیے میر بجار نے تمام علاقوں کو قبیلہ دار بروہیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر قبیلے کو اس علاقے کی جو اس کے سپرد ہو چکا تھا حفاظت اور آبادی کا ذمہ دار بنایا۔ ہر سردار کو اس قبیلے کے ساتھ اس علاقے میں بٹھا کر میر بجار خود کلات چلا آیا۔ چند بروہی قبائل آج تقریباً اسی تقسیم کے مطابق بلوچستان میں آباد ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام علاقے جو گڑھ مستنگ سے جھالاوان اور ہنگول تک شمالاً جنوباً واقع تھے اور آج بھی بروہی قبائل کا مسکن ہے، اس وقت میر بجار کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہاں کے پہاڑ سرسبز اور پہاڑیاں دشوار گزار تھیں۔
جو مال چرائی کے لیے موزوں اور زمانۂ جنگ میں ایک قدرتی قلعہ کا کام دیتی تھی۔ یہاں کی وادیاں زرخیز اور شاداب تھیں، جن میں غلہ بکثرت سے پیدا ہوتا تھا۔ یہاں پر میوہ درختوں کے باغات تھے، جن پر قبائل کا گزارا بآسانی سے ہو سکتا تھا۔ اس لیے بروہیوں نے بھی ملک کے اس حصے کو مستقل طور پر اپنا مسکن بنایا اور اپنی اپنی بستیاں قائم کر کے یہاں آباد ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ تو تھی ان علاقوں کی باتیں جہاں بروہی قبائل آباد ہو گئے تھے۔ میر بجار طبعاً رحمدل، نیک اور آزاد خیال شخص تھا اور شکار کا دل دادا تھا۔ اگرچہ قبیلے میں اس کی بہت عزت تھی اور بروہی اس کے پسینے پر اپنا خون بہانا باعث فخر سمجھتے تھے، مگر میر بجار کو حکومت کرنے کا شوق نہیں تھا۔ وہ حکومت کرنے کو ایک بہت بڑا بوجھ خیال کرتا تھا۔ اس لیے قبائلی انتظام سے فارغ ہو کر میر بجار خشکی کے راستے حج کے لیے بیت اللہ روانہ ہو گیا۔ کچھ سال مکہ معظمہ میں گزار کر جب وہ واپس آیا تو میر چاکر خان رند اور میر گوہرام لاشار کی طرح سرداروں کو اس کے قبیلے کا مالک و مختار بنا کر تخت سے دستبردار ہوا۔ میر بجار قلات کو چھوڑ کر اپنے قبیلے میں جا کر رہنے لگا۔ اس طرح میر بجار مرتے دم تک اپنے آزاد اور خانہ بدوش قبائل کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں میں شکار کھیلتا رہا اور آزادانہ زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کی موت غالباً سوراب میں واقع ہوئی تھی۔ تو دوستوں، قلات ایک بار پھر بنا کسی حاکم کے سرداروں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ اس دوران ہندوستان میں ایک نئی سلطنت ابھر کر سامنے آ رہی تھی اور بہت جلد اس کی نگاہیں قلات کے اس قلعے پر پڑنے والی تھیں۔ یہ سلطنت تھی مغلیہ سلطنت، دی مغل امپائر۔ مغلوں نے قلات پر کیسے قبضہ کیا اور بلوچوں نے اس قبضے کو چھڑانے کے لیے کیا کیا کیا، یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف بلوچ کی چوتھی قسط میں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور ہاں، آپ میں سے بہت کا سوال تھا کہ ہم بلوچ ہسٹری کو بنانے کے لیے کون سی کتابوں یا کون سے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اینڈ اسکرین میں آپ کو ان کتابوں اور ریسورسز کے نام نظر آئیں گے۔ تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔